السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60، 71 اور 72 پڑھیں گے اس کلپ میں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء۔ یہ آیت زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اسی سے ثابت ہے، یہ آپ نے اسلامیات لازمی بھی پڑھی ہے، اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ انما بے شک، الصدقات زکوٰۃ، للفقراء فقیروں کے لیے ہے، والمساکین مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا۔ عاملین علیہا کا مطلب ہوتا ہے یعنی زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یعنی زکوٰۃ کو جو لوگ جمع کرتے ہیں، جیسے حضور علیہ السلام کچھ لوگوں کو گروہوں کی شکل میں مختلف علاقوں میں بھیجتے تھے زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کے لیے، تو وہ جو لوگ جاتے تھے یہاں سے وہ لوگ مراد ہے کہ ان کو بھی زکوٰۃ میں سے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ والعاملین علیہا، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں کے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور والمؤلفۃ قلوبہم، والمؤلفۃ قلوبہم کا مطلب ہے وہ لوگ جن کی تالیف قلب مقصود ہو، ٹھیک ہے۔ تالیف قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں یا وہ لوگ جو بھی مسلمان ہونے کے قریب ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دینی جائز ہے، ان کی دل میں اسلام کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے یہ کام کرنا بھی جائز ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کی تالیف قلب مقصود ہو ان کو بھی زکوٰۃ، ان کے لیے ہے زکوٰۃ۔ وفی الرقاب، اور جو غلام ہیں ان کے لیے زکوٰۃ ہے۔ والغارمین، غارمین کا مطلب ہوتا ہے مقروض، جن کے اوپر قرض ہو، قرض دار۔ والغارمین، اور مقروضوں کو زکوٰۃ دینی جائز ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ دینی جائز ہے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے زکوٰۃ، ان کو بھی دینی جائز ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ دوبارہ سماعت فرما لیں کہ بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اس کے زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں کے لیے، جن کی تالیف قلب مقصود ہو ان کے لیے، غلاموں کے لیے، مقروضوں کے لیے، جو لوگ فیس بھی یعنی جو اللہ کے راستے میں ہیں ان کے لیے، اور مسافروں کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہے، یا یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر ہے 71 اور 72، تو اب ہم اس کا بھی اسی کے اندر انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے جی، یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی بعض لکھا ہوا ہے اور یہ بھی بعض لکھا ہوا ہے۔ جب دو دفعہ بعض کا لفظ اکٹھا آ جائے اس طریقے کے ساتھ، مطلب اب یہ بھی بعض ہے یہ بھی بعض ہے اور اس کے درمیان اولیاء کا لفظ ہے، تو جب اس طرح دو بعض آ جائے نا تو اس کے ترجمے میں کرتے ہیں، اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے اس میں لفظ آتا ہے ایک دوسرا یا ایک دوسرے، ٹھیک ہے۔ تو بعضهم اولیاء ولی ان کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ بعضهم اولیاء بعض کا مطلب ہوگا ایک دوسرے کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور یہاں اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مومن مرد ہیں وہ مومن مردوں کے دوست ہیں، اور جو مومن عورتیں ہیں وہ مومن عورتوں کی دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، ان کی نشانی کیا ہے؟ یأمرون، وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف نیکی کا، وینہون، اور روکتے ہیں، عن المنکر برائی سے، ویقیمون، اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، ویؤتون، اور ادا کرتے ہیں، الزکوٰۃ زکوٰۃ، ویطیعون، اور اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سیرحمہم، ان قریب ان پر رحم فرمائے گا اللہ تعالیٰ، سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا۔ یہ جو سین یا سے پہلے، یرحمو سے پہلے یہ جو سین لگا ہوا نا، اس کا مطلب ہے ان قریب، ٹھیک ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔
وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے المؤمنین مومن مردوں سے، والمؤمنات اور مومن عورتوں سے، کس چیز کا وعدہ کیا؟ جناتن، ایسی جنتوں کا، ایسے باغات کا، تجری جاری ہوتی ہیں، چلتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے، الانہار نہریں۔ اللہ پاک نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے ساتھ ایسی جنتوں کا وعدہ کیا جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، ٹھیک ہے، خالد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس کے اندر، خالدین فیہا وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایک اور وعدہ کیا کیا؟ وہ مساکینہ، اور ایسے گھر، ایسے مکان، طیبتاً جو پاک ہیں، اور پاک گھروں کا وعدہ کیا کہاں؟ فی جنات عدن، جنات عدن کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں، ٹھیک ہے، ہمیشہ رہنے والے باغات، اصل میں جنت کا لفظی مطلب باغ ہوتا ہے، فی جنات عدن ہمیشہ رہنے والے باغات ہمیشہ رہنے والے باغات میں پاک گھروں کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے اس آیت کے اندر دو چیزیں بتائی ہیں کہ اللہ پاک نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے ساتھ دو وعدے کیے ہیں۔ ایک وعدہ کیا کیا؟ جنات تجری من تحت الانہار کا وعدہ کیا، اور دوسرا وعدہ کیا کیا؟ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، دوسرا یہ وعدہ کیا، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ سن لیں کہ اللہ پاک نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے ساتھ ایسی جنتوں کا وعدہ کیا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، ٹھیک ہے، اور ایسے پاک گھروں کا وعدہ کیا، طیب میں ہوتا ہے پاک، اور مساکن مسکن کی جمع ہے، رہنے کی جگہ، مراد ہے گھر، ومساکن طیبۃ، اور ایسے پاکیزہ پاک گھروں کا وعدہ کیا، فی جنات عدن ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں پاک گھروں کا وعدہ کیا۔ وردوان من اللہ اکبر، ردوان کا ہوتا ہے رضامندی، رضا، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اکبر کا مطلب سب سے بڑی، رضوان من اللہ اکبر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رضامندی ہے۔ یہ تھوڑی رضامندی ہے کہ مطلب جس کو اللہ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ میں تمہیں جنتیں دوں گا، جنت میں گھر دوں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رضامندی ہے۔ رضوان من اللہ اکبر یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کیا ہے؟ رضامندی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ فوز کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، اور عظیم کا مطلب ہوتا ہے بڑا، بڑی، ٹھیک ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک کلپ باقی ہے انشاءاللہ، اس میں ہم اس صورت کو انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔